الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھنا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے، اللہ جل شانہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اندھیرے اجالے سویرے، انسان، حیوان، یا آسمان، یہ زمین، یہ بلند و بالا پہاڑ، کل من علیہا فان ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا کس کے لیے ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بقا تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بقا رہے گی۔ برادران اسلام، آج ہم میں سے ہی ہمارا ایک بھائی الوداع ہوا، جس کو ہم آخری ایک رسوم اسلام کے مطابق اس کو یہاں سے رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ، سب محبت میں اونچی آواز میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 6 حق ہیں۔ ان میں پہلا حق کیا ہے کہ بھائی کسی سے ملاقات ہو جائے سلام کرو، یا کوئی آپ سے سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان سلام کرنے میں پہل کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو تکبر سے محفوظ فرمائیں گے، اور جو تکبر سے محفوظ ہو گیا اس کا جنت جانا آسان ہو جائے گا۔ پھر ان باتوں میں آخری بات یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی مسلمان مر گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کی چارپائی کو سہارا دینا، اس کو جا کے دفن کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر آخری حق ہے۔ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، اور کامل اور ایسا مکمل دین ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک کامل اور مکمل کوئی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ برادران اسلام، جب ہمارا یہ بھائی، یہ بزرگ جب قبر کے اندر جائے گا، اس پر ہوں گے 3 سوال۔ اب آپ جو کھڑے ہیں، ہم سب نے ان 3 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا من ربک، بتا کہ تیرا الہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا مشکل کشا اور پالنہار کون ہے؟ وہ کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اندر ظاہر باطن سب کے پاس، سب اندھیروں اجالوں میں کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ برادران اسلام، حضرت یونس علیہ السلام جب آپ کا نام قرآن اندازی میں آیا، جب آپ قوم سے ناراض ہو کر کے نکلے، اور جب کشتی ڈگمگائی، جب آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی، آگے مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہے، جب یہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے تو یہاں پر 3 اندھیرے ہیں۔ پہلا اندھیرا رات کا، دوسرا اندھیرا سمندر کی موجوں کا، تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا۔ اب یہ 3 اندھیرے ہیں، اور ان 3 اندھیروں میں یہاں پہ روشنی کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ جہاں پہ سبب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مسبب الاسباب شروع ہوتا ہے، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام جو برگزیدہ ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جو معصوم ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، تو یہاں پر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، اور جملہ اتنا قیمتی ہے جو آپ کو اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام کون سی مشکلات میں تھے۔ رات کے اندھیرے کی مشکل 1، اور سمندر کے اندھیرے کی مشکل 2، اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کی مشکل 3۔ اور ان 3 اندھیروں کے اندر جناب یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
العالمین صبح شام دن رات منٹ گھنٹہ سیکنڈ سب جب پکارتے چلے گئے، اور ایک عرصے کے بعد جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو رب کائنات نے فرمایا اگر میرا یونس ان 3 اندھیروں میں مجھے نہ پکارتا، مجھے میری عزت کی قسم یہ قیامت کی صبح تک میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کون اللہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا ایک ہے جس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسا قائم ہے جس کے لیے تھکاوٹ کوئی نہیں، اور ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت کوئی نہیں، وہ ایسا جاگ رہا ہے جس کے لیے نیند کوئی نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے قبلوں کو درست کرو اللہ رب العالمین کی طرف، کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ جس طرح تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل میں یہ بات آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات آپ کے دل دماغ زبان میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے وہاں پہ اندر اس سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ پہلے سوال سے نکلے آپ نے فرشتے کو کہا کہ بھائی میرا رب تو اللہ ہے، میرا الہ تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، میرا مشکل کشا تو اللہ ہے، میرا پالن ہار تو اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے۔ یہاں سے نکلے دوسرا سوال، وہ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ سوال ہوگا بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو برادران اسلام توجہ میری طرف، یہ موٹر سائیکل گزر رہے ہیں توجہ میری طرف کریں، میں قیمتی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ سوال قبر کے اندر پوچھا جائے گا۔ تمہارا بچہ امتحان دینے جاتا ہے، وہاں پہ اگر تمہارا بچہ پیپر حل نہ کر سکا نکل جاتی ہے، تم وہاں کے ڈیوٹی والوں کو خرید لیتے ہو، لیکن یہ قبر ہے یہاں پہ خریدا نہیں جا سکتا، نقل کے لیے دروازہ نہیں ہے، آپ کے پاس سورس نہیں ہے، آپ کے پاس فورس نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہاں پہ تیاری کر کے جانی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شاکی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ سب کے دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق ہوگا۔ اور صرف پیغمبر دو جہان نبی نہیں ہیں، آخری نبی ہیں، نبی نہیں ہیں، رسول ہیں، رسول نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بھائی اپنا یہ عقیدہ بنا لو، نبی مکرم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ چونکہ آج کے دور میں قائدیانی کلمہ ہمارا ہی پڑھتے ہیں اور نام بھی ہمارا استعمال کرتے ہیں، وہ نبی کریم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی تو وہ ہیں جن کی بادشاہت قبر کے اندر بھی چلے گی، جن کا تاج تو قبر کے اندر بھی چلے گا۔ اس لیے اپنے جنازوں میں، رشتہ داری میں، برادری میں، دوستی یاری میں آقا دو جہاں کے دشمنوں سے کوئی رشتہ نہ پالنا، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر نمبر 3 یہ سوال ہوگا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر پورا دین دیکھنا چاہو گے، پورے کا پورا دین ہم تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کا نام ہے صحابہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ محبت اور الفت اور عقیدت رکھنا اور ان سے نفرت نہ کرنا اور ان کے دشمنوں سے دوستی نہ لگانا، کیونکہ صحابہ کرام پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے پروردہ، پیغمبر کے سپاہی، پیغمبر کی افواج ہیں۔ برادران اسلام جو آنے والا بتا رہا ہے آج میرا جنازہ کل تمہارا جنازہ، آج میری قبر کل تمہاری قبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو، گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔